اہل علم کی خوراک بھی ہے، پیاس بھی ہے، انہیں کھانا ملے نہ ملے، اور یہی علم آپ کو انسانیت سکھائے گا کہ انسان کیا اور کیا کرتا ہے، وہ فائنینشیل مینجمنٹ بھی سکھائے گا اور اسپرچول مینجمنٹ بھی سکھائے گا۔ یہی علم آپ کو اپنی آپ کا تحفظ کرنا بھی سکھائے گا، اپنی نسل کا تحفظ کرنا بھی سکھائے گا۔ یہی علم آپ کو ایک نظریہ دے گا، یہی علم آپ کو ایک اصول دے گا، اصلھا ثابت دے گا، اور پھر فرعھا فی السماء دے گا، جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس علم کی اور اس قرآن کی اور اس وحی کی باتیں ایسی ہیں جیسے ایک ایسا درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور جب جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو فرعھا فی السماء، تو اس کے اوپر جو پورا ایک مائکروز اور اسپیسیفیکیشن کا ایک پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، ان کی شاخیں پھر آسمانوں میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ علم آپ کی جڑیں مضبوط کرے گا، یہ علم آپ کو اتنی زیادہ تقویت دے گا کہ ہوائیں چلیں گی، اور ایسے نہیں ہے کہ آپ کو شک میں ڈال دیں گے، یہ علم آپ کو یقین دے گا، یہ علم آپ کا شک دور کرے گا۔ آج لوگ سب سے زیادہ پریشان اسی سے ہوتے ہوں گے، اور کیونکہ جو گزرے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ لوگ اسی میں پریشان ہیں، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کون سا مسلک ٹھیک ہے، کون سا فرقہ ٹھیک ہے، کون سا فرقہ غلط ہے، حکومت کے ساتھ کیسے چلنا ہے، کیا حکومت پوری ٹھیک ہے، کیا حکومت پوری ٹھیک نہیں ہے، کیا فورن پالیسیز ایسی ہونی چاہیے، سب کنفیوزڈ ہیں۔ وہ اس لیے کنفیوزڈ ہیں اور سکون اس لیے نہیں ہے کیونکہ علم نہیں ہے۔ جب آپ منجے ہوئے علماء سے پڑھیں گے، چاہے کہیں پر بھی پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مدرار میں پڑھیں، صرف آپ کہیں پر بھی پڑھیں، مگر اہل علم سے پڑھیں جو فیلڈ میں بیٹھے ہوئے، آج وہ فوت نہیں ہوئے دنیا میں، اور وہ جس بھی مسلک کے ہوں، اگر ایک صحیح قد آور عالم دین ہوگا تو وہ متعصب نہیں ہوگا کبھی، وہ آپ کو دلیل سکھائے گا، دلیل سمجھائے گا، دلیل سکھائے گا۔ قرآن کی آیت ہے نا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کر کے اس فیلڈ میں آؤ گے، اللہ تمہیں دلائل دینا شروع کر دے گا دنیا کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو دلیل چاہیے، اس علم سے ملے گی۔ اللہ نے اسی دلیل کو، قرآن کو سلطان بھی کہا ہے نا کہ یہ سلطان ہے، یہ قرآن سلطان ہے، اس کیونکہ دلائل کے سلطان ہے، اس کے پاس یہ دلیلوں کا سلطان ہے قرآن اور حدیث۔ آپ بات کریں گے، آپ کو جو لوگوں کا سمجھ، یہ دلیل آپ کو لوگوں کو سولو کرنے سکھائی، اور اس کے اوپر سب سے کم توجہ ہے ہماری۔ ہے علم حاصل دنیا میں سب کر رہے ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں، یورپ میں بھی جا رہے ہیں، انگلینڈ بھی جا رہے ہیں، امریکہ بھی جا رہے ہیں، دنیا میں بھی پڑھ رہے ہیں، مگر اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیاوی علوم کے اندر حسن پیدا کرتا ہے روحانی علوم کے ساتھ۔ ایک مسئلے میں اللہ کی مراد کو 50 اینگل سے کھولنا سکھاتا ہے۔ یہ اس کائنات، جس نے اس کائنات کو چلایا ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا ایک لاگ بک ہے کہ میں نے کائنات ایسے چلائی ہے۔ تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بھوک ایک بڑھتی چڑھتی ترقی یافتہ قوم کی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمیں ان قوموں کی فائلز مل جائیں جنہوں نے ہم سے پہلے سلطنتیں بنائی، ہمیں رومن ڈائنیسٹیز کا پتہ چل جائے، ہمیں ایجپشن ڈائنیسٹیز کا پتہ چل جائے، ہمیں چائنیز ڈائنیسٹیز کا پتہ چل جائے، کیا آرکیٹیکچر تھا ان کا، کیا ڈیسیشن میکنگ تھی ان کی، کیا فیصلے کرنے کے اصول تھے ان کے، کیا ان کی پارلیمنٹ پالیسیز کیسی تھیں، ان کا ڈیفنس سسٹمز کیسا تھا، ان کا جوڈیشل سسٹم کیسا تھا، ان کا انصاف کا نظام کیسا تھا، اور ان کے یہ چیزیں جاننے، ان کا گروتھ کیسے تھی، ان کا جی ڈی پی کیا ہوتا تھا، ان کا گروس ڈومیسٹک، یہ جو آپ کا ہے، آپ کی گروتھ کیا ہوتی ہے، یہ سب چیزوں کے اوپر جو ہے ان کی نظر ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پوری دنیا پہ راج کرنے کی ایک کتاب بھیجی ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا ایک پورا پریمبل بھیجا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن بھیجا ہے پورا، اور ہمیں شوق ہی نہیں ہے اس میں ڈویلو کرنے کا، ہمیں شوق ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں جانیں یہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس کے اندر۔ پھر ایک اور بہت بڑی دنیا میں ایک گروپ ہے لوگوں کا، ایک سوچ ہے جو کلام کے حسن کے سے بہت مرتی ہے، کہ لوگوں کے کلام میں جو حسن ہے، اس کلام کے حسن کے اوپر کتنے کتنے بڑے کلٹس بنے ہوئے ہیں دنیا میں، کتنی کتنی بڑی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں، کتنی کتنی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال کو سولو کرنے کے لیے کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ آدمی ایک انسان ہوتے ہوئے کیا کچھ نہیں پروڈیوس کر گیا، علیہ رحمہ، اللہ کی رحمت ہو علامہ اقبال صاحب پر، may Allah forgive his sins and may Allah preserve him in the akhirah as well for the good he has done۔
تو لوگ تو ایک انسان کے کام، شیکسپیئر نے کام کیا اس کے اوپر درجنوں پتہ نہیں کتنی 100 ہزاروں یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہوں گی شیکسپیئر سولو کرنے کے لیے کہ وہ کیا سوچتا تھا، کیسے سوچتا تھا، کیا ڈیپتھ تھی، کیا گہرائی تھی اس نقطے کے لیے. تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو آج جس نے پوری کائنات بنائی ہے، تو اس کی ایک ایک عبارت اور ایک ایک آیت کے علماء کہتے ہیں نا ہماری خوراک ہی یہی ہے. اہل علم کی خوراک بھی ہے، پیاس بھی ہے، انہیں کھانا ملے نہ ملے، لیکن اگر انہیں آج کے دن میں ایک آیت کا مفہوم مل جائے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں ملا ان کو، تو یہ ان کے ایک ہفتے کی خوراک بن جاتی. ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان کی خوراک ہی یہ قرآن اور حدیث سے نکات ہیں، نکات ملے ہمیں، گہرائی ملے. کوئی خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا سفر علم کا سفر. خضر علیہ السلام نے اس وقت کے سب سے قد آور اور اونچے ترین اہل علم کو، ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو کس طریقے سے علم کی وہ جو نشست ہے سورہ کہف کے اندر، اس کے اوپر تو اش کر جائے آدمی. پھر صبر کا پرسپیکٹو کیسے علم کے ساتھ جڑا کہ جو ہے آپ لم تستطیع معی صبر ہے یا لن تستطیع معی صبر ہے؟ لم تستطیع معی صبر، کہ آپ صبر نہیں کر سکے. علم اور صبر کا کیا تعلق ہے؟ کیا کہانی ہے سورہ کہف کی؟ وہ کیسے وہ ڈیپتھ کھولی، اس سے کیسے آپ کے اصول بنیں گے، قواعد بنیں گے؟ وہ ہے اس شریعت کے علوم میں آنا، ان شریعت کے علوم کو ماسٹر کرنا، ان شریعت کے علوم کی ڈائنامکس کو سمجھنا، اس شریعت کے علوم کے ہائیز اینڈ لوز اور میکروز اور مائکروز اور اسپیسیفیکیشنز اور انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ آرٹیکلز کو سمجھنا، اس شریعت کی عبارت کی ایپلیکیشن کو سمجھنا. اللہ کیا انسان، اللہ کی بات کائنات میں آپ کے آگے آج ایک بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی اس کے اندر خامیاں ہوں گی بات پیش کرنے میں. اللہ خطا ہے ہی نہیں اللہ کی طرف، سبحان ہے، وہ خطاؤں سے پاک، تنزیہ ہے، اللہ کی طرف کوئی ایرر نہیں ہے. اللہ جب بات کرتا ہوگا تو وہ ملٹی ڈیمینشنل پرفیکشن پہ کھڑی ہوگی، لیکن ہمیں اس کو کھولنے کا، یہ خزانے کو کھولنے کا جو شوق ہے وہ تو یہ طلسماتی خزانوں کو اور کرشموں کو پانے سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ ایک موتی مل جائے اس سمندر کے اندر سے تو آدمی ہل جائے آگے. ابھی آپ دیکھیں ایسی عجیب، حیران کن اور تعجب سے بڑی عجائب القرآن کتابیں آپ پڑھیں، عربی میں کتابیں لکھی ہیں اماموں نے، عجائب القرآن، غرائب، عجیب و غریب اس قرآن کے اندر ایسے راز ہیں کہ انسان کا دماغ گھومتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی منافقت کا ذکر کرتا ہے قرآن میں، آگ اور پانی کی مثال ہمیشہ لاتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ دیکھ لیں، وہاں پر او کصیب من السماء، وہاں پر بھی آگ اور پانی کا ذکر ہے. پھر سورہ رعد میں بھی آگ اور پانی کا ذکر ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، وہاں پر بھی آگ پانی کا ذکر ہے. یہ آگ پانی کا ذکر اللہ کس طرح تشبیہ، یہ کیا مثال ہے کہ جب منافقین کا ذکر آتا ہے یا ایمان، نفاق اور کفر کی مثال آ رہی ہوتی ہے، آگ پانی کی مثال ہمیشہ چل رہی ہے. اب اس کے اوپر امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اتنی لمبی بحث کی ہے کہ آدمی کا دماغ پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے شاید پڑھتے what is he talking about? The connectivity of the fire and water when it comes to solving the iman, when it comes to solving the hypocrisy, when it comes to the kufr.